میں اکثر بیشتر پڑھنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پڑھنے والے زیادہ صاحبان عرفان ہوتے ہیں بنسبت سننے والوں کی، ماشاءاللہ، کیونکہ جو سننے والے ہوتے ہیں انہیں سبق تھوڑا یاد ہوتا ہے، پڑھنے والوں کو کچھ زیادہ ہی یاد ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جتنے بھی میرے دوست تشریف فرمائے، اور میں آپ سے دعا لینے کے لیے بس 2 یا 4 فکریں کوشش کرتا ہوں مجھے کے جانے سے پہلے ماشاءاللہ، ایسا ہے میں چاہتا ہوں ایسے ایک مل جل کے صلوات پڑھیں جشن والی جتنی دیر آپ کہیں گے میں حاضر ہو سکتا ہوں، میں گرنے والوں میں سے نہیں، پیر وہ مانے گرنے ہی نہیں دیتے ہیں، ادھر گرے ہوئے ہیں وہ ان کو ایسا عصا دیتے ہیں، اس عصا کا نام ہی صرف علی ہے۔ قاسم بھائی ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، اللہ کرے جاگ پہنچائے۔ یہ رنگ نسل خون بدن ذات کے رشتے، سارے نہیں بولے یار میرے ساتھ، یہ رنگ نسل خون بدن ذات کے رشتے بے معنی ہے اگر ان میں نہ ہو رشتہ جو ولی کا، ہم نے تو میثاق میں یہی عہد کیا تھا، اس باپ پہ بھی لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا۔ اگر آپ یوں ہی بیدار رہے تو میں جلدی آپ کی زحمتیں تمام کر دوں۔ قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ارشاد ہو رہا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جدھر جدھر مڑو گے، جب جب مڑو گے، سار اٹھا کے سننا ہے، جدھر جدھر مڑو گے، جب جب مڑو گے ہوگا کیا؟ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہارے سامنے اللہ کا چہرہ ہوگا۔ جدھر جدھر مڑو گے، جب جب مڑو گے، جیسے جیسے مڑو گے، جہاں جہاں مڑو گے، تمہارے مڑنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تمہیں مڑتے ہوئے وقت لگے، وجہ اللہ کو سامنے آتے ہوئے وقت نہیں لگا کرتا۔ اور قرآن مجید میں یہ جو فا لگی ہوئی ہے نا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ ہے بلا فصل، جوں جوں تم مڑتے جاؤ گے وجہ اللہ بھی تمہارے ساتھ ساتھ مڑتا جائے گا۔ میں نے کعبے کی طرف رخ کیا، وجہ اللہ سامنے، میں نے رکوع کیا، وجہ اللہ سامنے، میں نے سجدہ کیا تب بھی وجہ اللہ سامنے، میں نے قنوت پڑھا تب بھی وجہ اللہ سامنے، میں نے سجدہ کیا تب بھی وجہ اللہ سامنے، میں نے نیت کی تب بھی وجہ اللہ سامنے۔ میں نے پوچھنا شروع کیا، میں نے کہا مالک مجھے بھی تو بتا، چہرہ تو رکھتا نہیں۔ اللہ اگر مجسم ہو جائے تو اللہ نہیں رہتا، جو ادھر آ جائے ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ یہ دلیل بھی بڑی چھوٹی ہے کہ جو ادھر ہو ادھر نہ ہو۔ میں نے تو ایک وقت میں علی کو بھی 40 جگہ پہ دیکھا، اور فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ ہاں، بندے کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ائمہ کی جب شان بیان کرتے ہیں تو کرتے کرتے یہ بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں بھی میرا مولا، وہاں بھی میرا مولا، وہاں بھی 40 جگہ پر علی، صرف علی نہیں۔ جب آپ سرکار موسیٰ ابن جعفر کی شان بیان تب بھی یہی کہتے ہیں، قید خانے میں بھی امام، قید خانے کے باہر بھی امام، دسترخوان پر بھی امام، فلاں کے مددگار بھی امام، مدینے والوں کے مددگار بھی امام۔ یہ ہر جگہ پر کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ مجھے علی کی عزت کی قسم، بہت ساری چیونٹیوں کے اندر رینگنے والی 2 چیونٹیاں آپس میں بات کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ پتھر یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ کسی تک بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ میں اور آسان کر
بہت ساری مچھلیوں میں سے سمندر کی 2 مچھلیاں یہ نہ کہیں پانی یہاں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا. سمندر یہ کہہ سکتا ہے مچھلی یہاں ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتی. پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے؟ خدا کی قسم میں تمہاری بات کو مان لیتا کہ علی یہاں ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے. اگر علی فقط بندہ ہوتا، علی صرف بندہ نہیں، اللہ سورہ یاسین میں کہہ رہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے علی کو سمندر میں نہیں رکھا، ساری کائنات کو علی کے اندر رکھ دیا. مل کے سارے حیدری. میں جملہ ایک اور عرض کر دوں میرے بھائی. جس 2 ائمہ کا جشن ہے، کسی نے میرے 7ویں امام سے پوچھا سرکار آخر راز کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جدھر جدھر مڑو گے سامنے وجہ اللہ. فرمایا قرآن کی قسم ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، خود سے عقیدہ بناتی ہے، ہمارے پاس ہی دین الہی ہے. مولا آپ کے پاس اگر اللہ کا دین ہے تو بتائیے وہ وجہ اللہ کون ہے؟ جب مڑو جہاں مڑو وہ وجہ اللہ سامنے. فرماتے ہیں انا وجہ اللہ، میں ہی تو اللہ کا چہرہ. وہ اللہ کا چہرہ ہم ہی تو ہیں، کوئی اور نہیں. میرے 7ویں امام خود کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا چہرہ ہم ہیں. ایک علی نے دعویٰ کیا تھا وہ میں ہوں. ایک میرے 7ویں امام نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا چہرہ، جدھر جدھر مڑو گے سامنے اللہ کا چہرہ. اتنی بات بھی سمجھ نہ آئے لوگوں کو تو اپنا اپنا مقدر ہے ہر کسی کا. تمہارے مڑنے سے پہلے اللہ کا چہرہ سامنے آ سکتا ہے، علی خالی 40 جگہ بھی نہیں آ سکتا ہے. اور ہے کہ نہیں ہے بزرگ کا بتا. ایک عالم دین نے بڑا پیارا خیال پیش کیا میرے مولا کی بارگاہ کے اندر. اسی کا انتظار تھا میرے خیال سے آپ کو. اچھا کچھ بندے ایسے بیٹھے ہیں نا جیسے وہ ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا دریا کنارے میں، بچہ گر گیا پانی کے اندر. بندے کہہ رہے تھے بچاؤ بچاؤ. پہنچ جائے ٹھنڈ میں بندہ پہنچ جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے. نام کا نام کہ رکھا گیا ہے موسیٰ نبی کے نام پر. تو بندہ نہ بولا یا باب الحوائج کی بارگاہ میں جملہ عرض کرنے لگا. وہ کہتے ہیں کچھ بندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے 7ویں امام کا نام موسیٰ نبی کے نام پر رکھا گیا. وہ کہتے ہیں بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ایسا سوچتے ہیں. کاظم بھائی انہوں نے عربی کے 2 شعر لکھے، اسی کے اندر انہوں نے جواب دیا. وہ کہتے ہیں اذن این الکلیم اذا بعرش یلوہ الکاظم اسم ونورا. اسم الکلیم مرکب من جملتین عبرانیتین، اسم سید الکاظم اسم عربی جرا علی لسان رسول عربی. وہ کہتے ہیں بڑے بے وقوف ہیں وہ بندے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے امام کا نام موسیٰ نبی کے نام پر رکھا گیا ہے. وہ مسکراتے ہوئے شعر لکھتے گئے اذن این الکلیم اذا بعرش یلوہ الکاظم اسم ونورا. کہتے ہیں اللہ کا تو موسیٰ کلیم اللہ کو ابھی خلق کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا جب موسیٰ کاظم کا نور عرش پہ چمک رہا تھا. اور فرمایا کہ نہیں فرمایا اللہ کا تو ابھی کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جو موسیٰ نبی کا نام ہے یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور میرے مولا کا نام یہ تو سید ہے، یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے. پھر کہتے ہیں پھر اسم الکلیم سریان شجر والماء. وہ کہتے ہیں جو میرے امام کا نام ہے یہ منہ پانی والا نہیں، سا لکڑی والا نہیں. موسیٰ کا نام کیا ہے؟ پانی، اس کو کہتے ہیں عبرانی میں منہ. تیرتے ہوئے آئے تھے، جو ہی دیکھا آسیہ ان کا لکڑی پر آئے ہیں پانی پہ تیرتے ہوئے. منہ کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں لکڑی کو. انہوں نے نام رکھ دیا موسیٰ. منہ بولو تو صحیح ہے. کیا نام رکھا؟ منہ
موسیٰ. وہ کہتے ہیں اس لیے موسیٰ کی ساری زندگی لکڑی اور پانی کے درمیان ہی گزری. کبھی عصا مرفن فجرت من حسنت عشرت عین، عصا مارے 12 چشمے جاری ہو. پھر وہی عصا اٹھایا خیمہ بنا دیا، پھر وہی عصا اٹھایا چل پڑے، اسی سے روشنی کا کام لیا. پھر وہی عصا اٹھایا تکیہ بنا لیا، پھر وہی عصا اٹھایا خیمہ بنا لیا. جب کام کیا لکڑی سے پانی سے، لکڑی سے پانی سے. آخر میں فرعون سے جنگ ہوئی، فرعون سے بچنے کے لیے بھی عصا مارا. وہ کہتے ففی اسم الکلم سریان الشجر والماء لذا کان یضرب بالعصا لفرعون الماء ففی اسم موسیٰ آل محمد المیم المحمدیت والواو قسمیت وسین السیادت ویاؤن دائیت فلذا سارا باب الحاجات الثالث بین الرب والعبد کالثالث مراہم الملاہم ببابہ نور منصور فی تراب ویلسم القمر باللیل جدار وتقنص الشمس فی شواء غبار یفوہ رواہی الروان فی حرم ویستری الافان فی ظل کرم الفلیج لدہ خلیج اندہ زجیج واجیج المالک کالمملوک والمالک کالسالوک علا عتبت الفرش والقرش مقام الرتبت القضاء عبدہ الاسلم و اسرائیل خادمہ العبقن. اور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی ساری زندگی لکڑی اور پانی کے درمیان میں گئے. جو آل محمد کا موسیٰ ہے اس نے کمال کیا کیا، اس میں میم موسیٰ والی نہیں، کہتے ہیں میم المحمدیت. بولنا چاہیے تھا یہاں پر. اس میں میم محمد کی ہے، والواو قسمیت، واو قسم کی ہے، وسین السیادت، سین سرداری کی لگی ہوئی ہے. فالذا سارا حاجات الثالث بین الرب والعبد کالثالث. کہتے ہیں اس لیے اس میں یہ لگی ہوئی ہے حرف ندا. جیسے آپ کہتے ہیں یا علی، سارے علی آقا ہے. آپ علی کو پکارتے تو کیا کہتے ہیں؟ سارے آقا یا علی کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ لگی ہوئی ہے ندا والی. اس لیے تو اللہ نے اسے باب الحوائج بنا کے لوگوں کی حاجتوں کا دروازہ قرار دے دیا ہے. بین الرب والعبد کالثالث. دو بندے آپس میں لڑ جائیں نا، ہوتا کیا؟ سید بیٹھے ہوئے، میرے سادات بیٹھے، کاظم بھائی بیٹھے، مہمان ہیں ہمارے، پیر عمران شیرازی بیٹھے، سید زادہ، معززین بیٹھے ہوئے سارے. ہوگا کیا؟ یہ دو ہمارے پاس معزز مہمان ہیں، ایک باہر سے آئے، دوسرا سید بھی ہے ذاکر بھی ہے. دو بندے لڑ گئے. انہوں نے کہا انہیں منانا ہے، ان کو راضی کیسے کروائیں؟ ایک بڑا بندہ ایک چھوٹا بندہ، چھوٹا بڑے سے لڑ بیٹھا ہے. انہوں نے کہا راضی کیسے کروائیں؟ اور بیچ میں ایک تیسرا ثالث ڈال دیتے ہیں. وہ جب ثالث آ جائے نا وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، ابھی سے ٹال سکتے ہیں ہم کبھی. وہ کہتے ہیں یار میں نے تجھے معاف کیا، وہ کہتے ہیں میں نے تجھے بھی معاف کیا. تیری خطا تھی یہ بھی نہ گنوایا، اس کی خطا تھی یہ بھی نہ گنوایا. وہ کہتا ہے جب اللہ بندے پر ناراض ہو جائے، خدا بندے پہ برہم ہو جائے، بین الرب کالعبد کالثالث. وہ کہتا ہے جو اللہ کو بندے سے راضی کر دیتا ہے اسی وسیلے کو موسیٰ کاظم کہتے ہیں. اسی باب الحوائج موسیٰ کاظم کہتے ہیں. بین الرب والعبد کالثالث مراہم الملاہم ببابہ، زمانے کے لگائے ہوئے زخموں کا مرہم جس کے دروازے پہ ملتا ہو. اس دروازے کو موسیٰ کاظم کہتے ہیں. نور و منصور فی تراب. بھائی کاظم دنیا کا دستور ہے، کہیں بھی جھاڑو لگاؤ نا مٹی اڑتی ہے. بڑے سے بڑا گھر ہو، چھوٹے سے چھوٹا گھر، جھاڑو لگاؤ گے تو مٹی اڑے گی. عقیدہ تو دیکھنا اس بندے کا. وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں جب موسیٰ کاظم کے دروازے پر جھاڑو لگاتا ہوں مٹی اڑتی ہی نہیں، نور اڑا کرتا ہے. ان کے دروازوں پر مٹی ہوتی ہی نہیں ہے. یا تو میں نے معیار اونچا رکھ لیا ہے یا پہلے سے سن ہوئے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا ان کے دروازوں پر مٹی ہوتی ہی نہیں.
हीरा नहीं होता है। फरमाया कि नहीं फरमाया आप हज़रात? हाँ। हेलो जी इनके दरवाजे पर सलमान आए ना, लोग कहते हैं दाढ़ी से झाड़ू दिया करता था। मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा कि दाढ़ी से झाड़ू देता था। सलमान की इतनी उतनी दाढ़ी कोई नहीं थी। सलमान की उतनी ही दाढ़ी थी जितनी शरीयत में जायज है। मेरे मौला फरमाते हैं एक मुठ से नीचे वाली दाढ़ी काट के रखो। सलमान इससे बड़ी दाढ़ी नहीं रखता था, शरीय दाढ़ी रखता था। लोग समझते थे कि शायद झाड़ू दे रहा है, वो अपनी दाढ़ी को नूर से भरा करता था। सलमान अपनी दाढ़ी को नूर से भरा करता था। किसी ने एक दिन कह दिया, उसने कहा सलमान अजीब बात है, हम तुमसे कोई सवाल करें तो आले मोहम्मद का दरवाजा दिखाता है, तुझे कोई और बात नहीं आती है? मुस्कुरा के सलमान कहने लगा, तू बात पूछ के तो देख, अगर तेरे ऐन मुताबिक जवाब न निकले तो सलमान तेरा मुजरिम है। उसने कहा सलमान कुरान में अल्लाह नहीं कह रहा है इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम? अल्लाह कह रहा है मुझे उस चौखट की कसम जहाँ तारे नाज़िल होते हैं। कहता कुरान कह रहा है इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। सलमान ये लफ्ज़ भी कभी करीम होते हैं और किया कि नहीं? इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, कुरान की आयत कह रही है कुरान करीम है। कुरान कैसे करीम है? कुरान बंदा थोड़ी है। ये कुरान लफ्ज़ है, पढ़ा रहे पूरा साल पढ़ा रहे, दीमक लग जाएगी, पढ़ा रहे, ये तो खुद नहीं बचता, ये हमें क्या बचाएगा? जो है ये नहीं है हज़रात। हाँ, खुद गल सड़ जाता है ज्यादा अरसा पढ़ा रहे, इस्तेमाल न करो, वर्रक उलाओ उल्टाओ फट जाते हैं, तो ये हमें क्या बचाएगा? वो कुरान कौन सा है जो करीम भी है? फी किताबिम मकनून, ये लफ्ज़ निकला है मकना से, वो है भी छुपा हुआ, मकना किया हुआ है उसने, पर्दा किया हुआ है उसने। ये कौन सा कुरान है जो पर्दा भी करता है, करीम भी है? इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, जिसे मुतहहरून के सिवा कोई छू भी नहीं सकता। एक मर्तबा सलमान ने जमीन से छोटी सी ठीकरी पत्थर उठाया और सैयदा के दरवाजे पर लिखा अल कुरआनुल करीम। इधर लिखना था, उसने कहा ये है वो कुरान करीम। उसने कहा सलमान हमें पागल समझता है, बेवकूफ समझता है, दीवाना समझता है, क्या समझ रखा है तूने? ये तो मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का घर है, तू हमें कह रहा है कि ये कुरान करीम है। सलमान ने कहा जब कुरान खोलता है अंदर क्या होता है? उसने कहा अंदर आयतें होती हैं, अंदर सूरतें होती हैं। सलमान मुस्कुरा के कहने लगा अभी दरवाजा खोलने तो दे, अगर अंदर तुझे आयतें चलती फिरती नजर ना आए मुझे सलमान तस्लीम करने का असर था। सलमान मदीने से बाहर जाके बैठा, पैगंबर ने कहा सलमान तू जो कहे दिन तो फिर दिन, तू जो कहे रात तो फिर रात। मदीने के बाहर बैठ के कहता था ऐ रात तू आ जा, ऐ दिन तू आ जा। दुनिया ने वो मंजर देखा, कभी सूरज डूब जाता था, कभी डूबा हुआ पलट आता था। दुनिया मंजर अली को माना ही ऐसे। और मैं सातवें इमाम का फरमान पढ़ के इसी पे गुफ्तगू तमाम करने लगा हूं मेरे दोस्तों। मेरे सातवें इमाम ने अपने सहाबी से कहा, उसने कहा मौला ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बंदा सिर्फ अली को न माने, आपकी विलायत को माने, आपके बाबा की विलायत माने, आपके दादा की विलायत माने, हुसैन इब्ने अली तक, हसन तक विलायत तस्लीम करे,
لیکن آپ کے بابا علی پہ اڑ جائے، مولا نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ اس نے کہا مولا آپ کی ولایت بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میرے دوستوں میں جانتا تو نہیں، علم غیب میرے پاس نہیں کہ کون سا بندہ دل میں کون سا عقیدہ لے کر بیٹھا ہے، البتہ لفظ کے ساتھ میں چہرہ تو پڑھ سکتا ہوں نا، بخاری صاحب ابھی پتہ چلنے والا ہے۔ اس نے کہا مولا باقی بھی تو دیکھے نا، 6 ائمہ کو مان رہا ہے، آپ کو بھی مان رہا ہے، منکر ایک کا ہو رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا دور ہٹ، اگر میں بھی علی کی ولایت کو چھوڑ دوں، مجھے بھی امامت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس نے کہا مولا قرآن میں بھی اس کی کوئی دلیل ہے؟ فرمایا